بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ آج کی اس نشست کا عنوان ہے کیا 15 شعبان کا روزہ رکھنا حدیث سے ثابت ہے؟ حضرات گرامی، 15 شعبان یعنی شب برات کے مستحب اعمال میں سے ایک یہ بھی ہے کہ رات میں عبادت کی جائے اور دن میں روزہ رکھا جائے، یعنی شعبان کی 14ویں تاریخ کے دن گزرنے کے بعد آنے والی رات جو 15 شعبان کی رات کہلاتی ہے، اس رات میں اللہ کی عبادت کی جائے اور اس دن جو 15 شعبان کے دن کہلاتا ہے روزہ رکھا جائے۔ ایسا کرنا یعنی رات میں عبادت کرنا اور دن میں روزہ رکھنا مستحب ہے۔ اب جہاں تک یہ سوال ہے کیا 15 شعبان کی رات میں یعنی شب برات کو رات میں عبادت کرنا اور 15 شعبان کے دن میں روزہ رکھنا حدیث پاک سے ثابت ہے؟ تو اس کا جواب یہ ہے کہ ہاں، حدیث پاک سے ثابت ہے۔ چنانچہ حضرت علی رضی اللہ تعالی عنہ سے روایت ہے، وہ فرماتے ہیں اذا كانت ليلة النصف من شعبان فقوموا ليلها وصوموا نهارها فإن الله ينزل فيها لغروب الشمس إلى السماء الدنيا۔ حضرت علی رضی اللہ تعالی عنہ سے روایت ہے کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا، جب شعبان کی 15ویں رات ہو تو اس رات عبادت کرو اور دن میں روزہ رکھو، اس لیے کہ اللہ تعالی اس رات دنیاوی آسمان پر آتے ہیں اور سورج کے غروب ہونے تک کے رہتے ہیں۔ دیکھیے سنن ابن ماجہ کتاب الصلاۃ باب ما جاء فی لیلۃ النصف من شعبان، حدیث نمبر 1488۔ اسی طرح دیکھیے امام بحقی کی کتاب شعب الایمان، حدیث نمبر 3542۔ اس حدیث پاک کو امام عراقی اور علامہ شوکانی نے ضعیف قرار دیا ہے۔ اگر ان حضرات نے اس حدیث کو ضعیف قرار دیا ہے تو کوئی بات نہیں ہے، اس لیے کہ فضائل اعمال میں ضعیف حدیث پر عمل کرنا درست اور صحیح ہے، جیسا کہ علماء محدثین نے لکھا ہے۔ مزید اس حدیث پاک کی تائید ایک دوسری حدیث شریف سے ہوتی ہے جو حدیث شریف معتبر، مقبول اور صحیح ہے۔ چنانچہ حضرت ام سلمہ رضی اللہ تعالی عنہ فرماتی ہیں، ما رأيت النبي صلی اللہ علیہ وسلم يصوم شهرين متتابعين الا شعبان ورمضان۔ وہ فرماتی ہیں میں نے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کو مسلسل 2 مہینے کے روزے رکھتے ہوئے نہیں دیکھا سوائے شعبان اور رمضان کے۔ دیکھیے سنن ترمذی باب ما جاء فی غسل شعبان برمضان، حدیث نمبر 736۔ امام ترمذی نے کہا یہ حدیث حسن ہے۔ نیز دیکھیے سنن نسائی، حدیث نمبر 2352، شیخ البانی نے اس حدیث کو صحیح قرار دیا ہے۔ اس اعتبار سے اوپر کی حدیث جو حدیث قولی ہے
اور یہ حدیث جو کہ حدیث فعلی ہے، معلوم ہوا دونوں حدیث کو ملا کر کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے فرمان اور آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے عمل سے یہ بات ثابت ہے کہ 15ویں شعبان کو روزہ رکھنا حدیث پاک سے ثابت ہے۔ اس لیے کہ جب آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے شعبان کے پورے مہینے کے جب روزہ رکھا تو اس پورے مہینے کے بیچ میں 15ویں شعبان کا روزہ رکھنا آپ صلی اللہ علیہ وسلم سے ثابت ہوا۔ اور اوپر کی حدیث میں آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا کہ جب شعبان کی 15ویں رات ہو تو اس رات عبادت کرو اور دن میں روزے رکھو۔ تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا دن میں روزے رکھو، اور آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے عملی طور پر نمونہ پیش کیا اور روزہ رکھا۔ تو مجموعی اعتبار سے بات ثابت ہو گئی کہ 15ویں شعبان کے دن میں روزہ رکھنا حدیث پاک سے ثابت ہے۔ اس لیے 15ویں شعبان کا روزہ رکھنا، اس لیے فقہاء کرام نے 15ویں شعبان کے روزے رکھنے کو مستحب قرار دیا ہے۔ اللہ تعالیٰ سے دعا ہے اللہ تعالیٰ ہم سب کو 15ویں شعبان کے روزے رکھنے کی توفیق عطا فرمائے اور مزید نیک اعمال کرنے کی توفیق عطا فرمائے۔ وآخر دعوانا الحمدللہ رب العالمین۔